صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے توحید اور شرک کے متعلق کچھ ضروری چیزیں پڑھی تھیں، اور کل ایک بحث کی وجہ سے ہم اس کا خلاصہ نوٹ نہیں کر سکے تھے، تو اس لیے کل والے عنوان کے خلاصے کے نام سے ایک ہیڈنگ دے لینا۔ اب کل والا جو سبق ہے اس کے اختتام پر خلاصہ، تاکہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کا خلاصہ اور اس کا نتیجہ وہ بھی ہم نوٹ کر لیں۔ خلاصہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں مستقل اور غیر محتاج ہے۔ مستقل اور غیر محتاج ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک بنانا اور کسی اور کی ذات اور صفات کو اس کی ذات اور صفات جیسا سمجھنا، اس کی ذات اور صفات جیسا سمجھنا شرک ہے۔ یہی لائن میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک بنانا اور کسی اور کی ذات اور صفات کو اس کی ذات اور صفات جیسا سمجھنا شرک ہے۔ اور کسی اور کی ذات اور صفات کو اس کی ذات اور صفات جیسا سمجھنا شرک ہے۔ کسی بھی مخلوق کو خواہ وہ حاضر ہو یا غائب، زندہ ہو یا مردہ، انسان ہو یا فرشتہ، یا جن ہو، کسی کو بھی عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا شرک ہے۔ کسی کو بھی عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا شرک ہے، کیونکہ
کسی کو معبود سمجھ کر، معبود کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے لائق سمجھ کر، کیونکہ کسی کو معبود سمجھ کر پکارنے کو دعا کہتے ہیں، کیونکہ کسی کو معبود سمجھ کر پکارنے کو دعا کہتے ہیں، اور دعا عبادت ہے، اور دعا عبادت ہے۔ کسی بھی مخلوق کو خواہ وہ حاضر ہو یا غائب، زندہ ہو یا مردہ، انسان ہو یا فرشتہ، انسان ہو یا فرشتہ، اسے اللہ کا محتاج سمجھ کر، اسے اللہ کا محتاج سمجھ کر، یہی لائن میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، کسی بھی مخلوق کو خواہ وہ حاضر ہو یا غائب، زندہ ہو یا مردہ، انسان ہو یا فرشتہ، اسے اللہ کا محتاج سمجھ کر، اللہ کا پیارا سمجھ کر، اللہ کا پیارا سمجھ کر پکارنا شرک نہیں ہے۔ اللہ کا پیارا سمجھ کر پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے اسے محتاج مان لیا تو پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک تب ہوتا جب ہم اسے اللہ کی طرح مستقل سمجھتے، اللہ کی طرح غیر محتاج سمجھتے۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ کا محتاج ہے، مستقل نہیں ہے، تو اب اس کو محتاج مان کر جب پکاریں گے تو شرک نہیں ہوگا، کیونکہ جب کسی کو محتاج سمجھ کر پکارا جائے، محتاج سمجھ کر پکارا جائے اور اللہ کا محبوب سمجھ کر پکارا جائے، اور اللہ کا محبوب سمجھ کر پکارا جائے، تو یہ پکارنا دعا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس میں جس کو پکارا ہے اس کو عبادت کے لائق سمجھا ہے نہیں، ہم نے تو اسے محتاج سمجھا، اللہ کا پیارا سمجھا۔ تو اب جب کسی کو اللہ کا محتاج سمجھ کے پکاریں گے، وہ خواہ حاضر ہو یا غائب، زندہ ہو یا مردہ، انسان ہو یا فرشتہ، جب ہم اسے عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے، اسے اللہ کا محتاج سمجھیں گے، تو اس کو پکارنا یہ دعا نہیں بنے گا۔ دعا کب بنے گا؟ جب ہم سامنے والے کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکاریں گے، اسے اللہ کی طرح مستقل اور غیر محتاج سمجھ کر پکاریں گے، پھر شرک بنے گا، وگرنہ شرک نہیں بنے گا۔ ہاں جی، کیا لکھا تھا؟ اور اللہ کا محبوب سمجھ کر پکارا جائے تو یہ پکارنا دعا نہیں کہلاتا، تو یہ پکارنا دعا نہیں کہلاتا، بلکہ اسے ندا کہتے ہیں، بلکہ اسے ندا کہتے ہیں۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، اور وہ پکار جس میں سامنے والے کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس پکار کو ندا نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں، اور وہ عبادت ہوتی ہے۔ اور جس میں سامنے والے کو
مستقل نہ سمجھا جائے بلکہ اللہ کا محتاج سمجھا جائے، اللہ کی مخلوق سمجھ کر پکارا جائے، تو وہ پکارنا دعا نہیں ہوتا بلکہ ندا کہلاتا ہے۔ اسے ندا کہتے ہیں اور اسے دعا کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ وہ بنیادی فرق ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے کل ہماری بحث جو ہے وہ لمبی ہو گئی تھی، طول پکڑ گئی تھی۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ اس میں حاضر یا غائب کی کوئی تقسیم نہ قرآن نے بیان کی، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اسی طرح زندہ ہو یا مردہ، اس کی کوئی تقسیم قرآن اور سنت نے بیان نہیں کی۔ انسان ہو یا فرشتہ، اس کی کوئی تقسیم بھی شریعت نے بیان نہیں کی۔ جو شرک ہے زندہ آدمی کے ساتھ، وہی شرک ہے مردے کے ساتھ، یعنی شرک میں یہ تقسیم نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی کسی زندہ انسان کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور وہی انسان اگر کسی مردے کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے تو شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو شرک تو بھائی شرک ہے، خواہ زندہ کے ساتھ کیا جائے، خواہ مردے کے ساتھ کیا جائے، خواہ عبادت کے لائق انسان کو سمجھا جائے، فرشتے کو سمجھا جائے یا جن کو سمجھا جائے، جب بھی آپ وہ صفتیں، وہ چیزیں، وہ نظریات جو عقیدہ توحید کے ساتھ منسلک ہیں، جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، وہ چیزیں جب آپ کسی اور میں فٹ کریں گے، وہ اور چاہے زندہ ہو چاہے مردہ، چاہے حاضر ہو چاہے غائب، چاہے انسان ہو چاہے فرشتہ، تو یہ ضرور شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ فرق کریں گے کہ آپ سامنے والے کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر پکاریں گے اور اسے عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے، تو یہ پکارنا یہ شرک نہیں بنے گا۔ یہ بنیادی طور پہ وہ فرق ہے جو آپ ذہن نشین کر لیں گے تو کبھی بھی آپ مار نہیں کھائیں گے اس قسم کے لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں جی کہ پکارنا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، وہ کرنا شرک ہے۔ پھر دیکھیے، دعا کا مطلب کل بیان کیا گیا۔ یہ میرے پاس پمفلٹ پڑا ہے مرزا انجینئر محمد علی جیلمی کا، ریسرچ پیپر نمبر 3۔ یہاں پر اس کے صفحہ نمبر 2 پر، بلکہ صفحہ نمبر 3 پر جو دعا کی تعریف بیان کی گئی، وہ تعریف یہ بیان کی گئی کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں دعا کا مطلب ہے ہر حال میں، خواہ مشکل و مصیبت ہو یا راحت و آسانی ہو، غائب میں صرف ایک اللہ ہی کو پکارنا، غائب میں صرف اللہ ہی کو پکارنا، یہ دعا ہے۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ بندہ غائب میں صرف اللہ کو پکارے۔ یہ مطلب بیان کیا گیا انجینئر مرزا محمد علی کی طرف سے، اور یہ اسی معنی پر کل وہ ہمارے ساتھی تھے وہ اڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ دعا کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ غائب میں اللہ کو پکارے۔ آپ لوگ بتائیے، مشرکین مکہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ بت غائب تھے یا حاضر؟ تو وہ ان حاضروں سے دعا مانگا کرتے تھے یا نہیں مانگا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ نکالیے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورت نکالیے، سورہ فاطر۔ سورہ فاطر پارہ نمبر 22واں پارہ نکالیے۔ اور سورت یہ فاطر ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 13۔ 22واں پارہ سورت ہے سورہ فاطر، فے الف فا توئیں رے، فاطر، اور اس کی آیت نمبر ہے 13۔ مالک ارشاد فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، تدعون دعا، تدعون وہی دعا والا تدعون، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اور کن کو پکارتے ہیں؟ ما یملکون من قطمیر، جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے نا سفید رنگ کا، فرمایا جو گٹھلی کے اوپر اس چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے،
مشرکین مکہ کن کو پکارتے ہیں؟ ان بتوں سے دعا کرتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید رنگ کا چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو بت غائب تھے یا حاضر؟ سامنے تھے یا چھپے ہوئے؟ سامنے تھے۔ تو یہ کہنا جی کہ دعا کا مطلب ہے کہ غائب میں پکارنا، غائب میں پکارنا یہ دعا کا مطلب نہ قرآن نے بیان کیا نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے سامنے موجود پتھر کے جو بت تھے ان بتوں سے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ اور اگر حاضر کو پکارنا یہ دعا نہیں ہے یا دعا کا مطلب صرف غائب کو پکارنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مشرکین کے اس عمل کو پکارنے سے تعبیر نہ کرتا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بتوں سے دعا کرتے تھے تو اس کا مطلب دعا کا یہ معنی کہ جی غائب میں پکارو گے تو یہ دعا بن جائے گی، یہ معنی من گھڑت معنی ہے، قرآن نے یہ معنی بیان نہیں کیا۔ اسی پر دوسری آیت دیکھیے، سورت ہے سورہ مومن، پارہ نمبر 24 اور اس کی آیت نمبر ہے 66۔ پارہ نمبر 24 آیت نمبر 66 ہے، سورت مؤمن، المؤمن سورت، نکال لی آیت نمبر 66۔ ہاں دیکھیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، قل محبوب آپ فرمائیے، انی نہیتو بے شک مجھے منع کیا گیا، ان اعبد الذین ان لوگوں کی عبادت کرنے سے، تدعون من دون اللہ تم لوگ اللہ کے علاوہ جن سے دعا کرتے ہو۔ مجھے کن کی عبادت سے منع کیا گیا؟ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن سے تم دعا کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو۔ تو مشرکین مکہ کنہیں پکارتے تھے؟ بتوں کو۔ اور بت غائب تھے یا حاضر؟ حاضر تھے۔ اس کا مطلب کہ حاضر کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنے پر بھی دعا کا اطلاق ہوتا ہے۔ دعا کا یہ معنی نہیں کہ غائب میں پکاریں گے تو دعا بنے گی، بلکہ سامنے والے کو بھی عبادت کے لائق سمجھ کر پکاریں گے تو یہ بھی دعا بنے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ حاضر کو یا غائب کو اگر آپ عبادت کے لائق سمجھ کر پکاریں گے تو وہ دعا بنے گی، اور اگر عبادت کے لائق سمجھ کر نہیں پکاریں گے، اللہ کا محتاج اور اللہ کی مخلوق سمجھ کر پکاریں گے تو یہ پکارنا دعا نہیں بنے گی بلکہ ندا بنے گی، اور یہ ندا بالکل جائز ہے، قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ دو آیتیں میں نے پیش کی ہیں، ان دونوں آیتوں میں سامنے موجود مخلوق کو عبادت کی نیت سے پکارا گیا اور اس پکارنے کو اللہ تعالیٰ نے دعا قرار دیا۔ تو دعا کا یہ مطلب بیان کرنا جی صرف غائب میں پکارنے کو دعا کہتے ہیں، یہ مطلب من گھڑت مطلب ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بیان کردہ مطلب نہیں ہے۔ یہی بات میں کل بھی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ مطلب مان لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غائب میں فرشتوں کو پکارنے کا حکم دیا ہے وہ تو شرک بن جائے گا۔ اگر یہ مطلب مان لیا جائے کہ غائب میں جس کو بھی پکارا جائے تو یہ دعا بن جاتی ہے، تو پھر حضرت عمر فاروق نے حضرت ساریہ کو 1 مہینے کی مسافت دور سے یا ساریہ کہہ کر پکارا تو پھر حضرت عمر فاروق پر شرک کا فتویٰ لگے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ غائب میں کسی کو پکارنے سے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور بندہ مشرک ہو جاتا ہے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کا پاؤں سن ہوا تو انہوں نے کہا
یا محمدا یا محمد کہا تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر پر بھی شرک کا فتویٰ لگانا پڑے گا۔ اگر ان آیتوں کا مطلب یہ قرار دیا جائے کہ غائب میں جسے بھی پکارا جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، تو پھر اس صحابی کو مشرک قرار دینا پڑے گا جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر آ کر کہا یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ ذرا اللہ سے بارش تو لے دیجئے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ پھر اس صحابی پر بھی شرک کا فتویٰ لگانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر دعا کا یہ مطلب بیان کیا جائے کہ جو بھی بندہ کسی کو غائب میں پکارے گا تو وہ دعا کر رہا ہے اور وہ مشرک ہو جائے گا، تو پھر حضرت عثمان بن حنیف نے وہ جو دعا سکھائی حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک آدمی کو کہ تم نماز پڑھ کے دعا کرو یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، تو پھر وہاں بھی یا محمد کہنے سے شرک ہو جائے۔ یہ میں نے 5 حدیثیں کل پڑھی تھی صحیح سند کے ساتھ، تو پھر ان حدیثوں میں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی شرک قرار دینا پڑے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کو بھی شرک قرار دینا پڑے گا۔ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تمہاری تشریح مان لی جائے تو پھر صحابہ پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے، حالانکہ صحابہ تم سے بہتر قرآن جاننے والے تھے، تم سے بہتر قرآن سمجھنے والے تھے، کیونکہ ان کے سامنے تو قرآن نازل ہوا۔ تو صحابہ کرام کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ تمہاری تشریح من گھڑت ہے، اور تشریح وہی ٹھیک ہے جو اہل السنہ والجماعہ کرتے ہیں کہ غائب میں کسی کو، غائب ہو یا حاضر، مردہ ہو یا زندہ، انسان ہو یا فرشتہ، کسی کو بھی آپ اگر عبادت کے لائق سمجھ کر پکاریں گے تو یہ پکار دعا بنے گی اور یہ شرک ہے۔ اور اگر آپ کسی کو اللہ کا محتاج سمجھ کر، اللہ کا محبوب سمجھ کر، اللہ کی مخلوق سمجھ کر پکاریں گے تو آپ جس کو پکار رہے ہیں وہ حاضر ہو یا غائب، زندہ ہو یا مردہ، انسان ہو یا فرشتہ، تو پھر اس صورت میں آپ کا پکارنا دعا نہیں بنے گا، یہ بنے گی ندا، اور ندا کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا، تو یہ آپ نے آئندہ بھی اس کو ذہن نشین رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے باوجود یہ یاد رکھیے کہ ان سب چیزوں کے باوجود ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ بندہ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے، ہر مشکل میں اللہ ہی کو پکارے، ہر مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرے۔ اگرچہ انبیاء اولیاء کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، شرک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جائز کے درجے میں ہے، اور یہ اللہ سے دعا مانگنا یہ اعلیٰ درجے میں ہے، یہ افضل درجے میں ہے۔ تو افضل کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے، بندہ راحت میں ہو، آسانی میں ہو، مشکل میں ہو یا پریشانی میں ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ افضل یہی ہے، اعلیٰ یہی ہے، لیکن انبیاء اور اولیاء کو پکارنا اور ان سے فریاد کرنا اور ان سے مدد طلب کرنا یہ بھی جائز ہے، شرک نہیں ہے، لیکن اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے۔ تو ہم دوسرا چیپٹر انشاءاللہ شروع کریں گے جی آج، نبوت و رسالت اور اس کے لوازمات۔ آپ ہیڈنگ دے لیں جو ساتھی لکھ رہے ہیں۔ توحید اور شرک کے بعد باری آتی ہے نبوت اور رسالت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت باقی تمام انبیاء کے متعلق ہمارا عقیدہ، نظریہ بنیادی طور پر کیا ہونا چاہیے، یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز ہم آج کی کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نبوت اور رسالت اور اس کے لوازمات، یعنی نبی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، رسول کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کی کیا کیا صفتیں ہیں، خصوصیات ہیں، یہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کو آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لکھیں جی نبی کی تعریف۔ نبی کی تعریف، نبی اس بشر کو کہتے ہیں نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے
ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، قرآن پاک چھوٹا ہی دے دے کہ ذرا وزنی ہے تو پھر کافی دیر لگ جاتی کھلدے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو، اور صاحب شریعت نبی کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول اصل میں یہ نبی سے بڑا منصب ہوتا ہے۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اور اپنی کتاب اور الگ سے نئے احکامات بھی دیے ہوں تو وہ نبی بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں رسول بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، بلکہ نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس پر دلیل کیا ہے؟ نکالیے ذرا 14واں پارہ، سورت ہے سورہ نحل۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 نمبر آیت، 14واں پارہ، سورت ہے سورہ نحل اور آیت نمبر 43۔ دیکھیے اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے محبوب آپ سے پہلے ہم نے جس کو بھی بھیجا وہ مرد تھا، الا رجالا نوحی الیہم، اور سب کی طرف ہم نے وحی کی۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول بن کر آئے سب کی طرف ہم نے وحی کی۔ تو نبی کے لیے وحی کا ہونا یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، اس کے لوازمات میں سے ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، محبوب آپ سے پہلے ہم نے جتنوں کو بھی نبی بنایا، جتنوں کو بھی رسول بنایا، ان سب کی طرف ہماری طرف سے وحی آتی تھی۔ تو اس کا مطلب نبی کے لیے لازم کیا ہے؟ وحی کا ہونا۔ وحی کے بغیر نبوت نہیں ہوتی، یہ لازم اور ملزوم ہے دونوں چیزیں۔ نبوت وحی ہوگی تو نبوت ہوگی، اگر وحی نہیں تو پھر نبوت بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال گزارے، سب سے پہلی وحی کب آئی؟ جب وحی آئی تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے آگے اعلان نبوت فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو وحی کے بغیر نبوت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سورت یوسف میں آپ بس نوٹ کر لیں، وہاں بھی یہی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، سورہ یوسف آیت 109۔ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمایا جس طرح سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، سورہ یوسف آیت 109۔ ہاں جی، اس کے ساتھ ہی لکھیں جی انبیاء علیہم السلام، اگلی چیز جو نبیوں کے لیے ضروری ہے نبوت کے لیے، انبیاء علیہم السلام نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں، ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں، یعنی شرعاً ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، یعنی شرعاً ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی اختیار دیا ہوتا ہے، نبی کے اندر بھی یہ قوت ہوتی ہے گناہ کرنے کی بھی اور نیکی کرنے کی بھی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ استعداد ہی نہیں دیتا، وہ قوت ہی نہیں دیتا، یہ ہو جائے تو پھر تو وہ مجبور ہو گئے نا،
اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہ مجبور ہو گئے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوتی ہے، قدرت دی ہوتی ہے، لیکن نبوت کی وجہ سے وہ گناہ کرتے ہی نہیں، وہ برا کام کرتے ہی نہیں، ان کی رغبت نیکیوں کی طرف ہوتی ہے۔ یہ نبوت کا خاصہ ہے، یہ نبی کا خاصہ ہے، نبی کی یہ شان ہے کہ شرعاً ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے نکالیے چھٹا پارہ، سورت ہے سورہ نساء، اور سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 64۔ بلکہ 5واں پارہ، سورہ نساء آیت 64، 5ویں پارے میں۔ پانچواں پارہ سورہ نساء آیت 64۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، سب کے سب مطاع تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کی اطاعت لوگوں پر فرض کر دی گئی کہ تم سب نے ان رسولوں کی اطاعت کرنی ہے۔ تو بندہ اطاعت کس کی کرتا ہے؟ اسی کی کہ جس نے ہمیشہ اچھے کام کا حکم دینا ہے۔ اگر نبی سے گناہ سرزد ہو سکتا یا نبی گناہ کرنے والے ہوتے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بائبل بھری پڑی ہے جس میں انہوں نے حضرت سلیمان کے گناہ گنوائے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے گناہ گنوائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گناہ گنوائے ہیں، تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اہل اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی سے گناہ نہ نبوت ملنے سے پہلے اور نہ ہی نبوت ملنے کے بعد، کیونکہ نبی ہوتا ہے مطاع، جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اگر نبی بھی گناہ کرے تو پھر اللہ یہ نہ فرماتا کہ نبی کے ہر حکم کی تعمیل کرو، نبی کا ہر حکم مانو۔ تو اللہ نے فرمایا ہر حکم مانو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی برے کام کا حکم نہیں دے سکتے، اور نبی کا کوئی عمل برا نہیں ہو سکتا، نہ عمل گناہ ہو سکتا ہے نہ ہی نبی کا فرمان گناہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ انبیاء کے، رسولوں کے معصوم ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اور بھی دلائل ہیں لیکن وقت چونکہ مختصر ہے، بہت ساری چیزیں آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم نے کلیئر کرنی ہے، تو اس لیے اسی ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آگے لکھیں انسانوں میں انبیاء کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے، کوئی شخص معصوم نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں دعاؤں میں کئی بار ہم نے دیکھا ہے، لوگ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یا اللہ تینوں 12 امامات 14 معصوماں دا واسطہ۔ یہ 14 معصوم جو ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے اہل سنت و جماعت کا کہ معصوم انسانوں میں کون ہے؟ صرف انبیاء، بس انبیاء کے علاوہ کوئی ذات، کوئی شخصیت معصوم نہیں ہے۔ انسانوں میں دوسرا کوئی معصوم نہیں، صرف نبی معصوم ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا کریں، کیونکہ یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کوئی اور شخصیت معصوم نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، نبیوں سے تو گناہ ہو ہی نہیں نہ سکتا، تو انبیاء کے علاوہ جو باقی اشخاص ہیں ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، انہیں محفوظ کر لیتا ہے، انہیں بچا لیتا ہے، لیکن شرعاً ان سے گناہ ممکن ہے، اس لیے انہیں معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو 14 معصوم والا معاملہ ہے، یہ یاد رکھیں اہل سنت کے نزدیک انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم کہنا یہ گمراہی ہے، بندہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو انبیاء کے علاوہ کسی اور انسان کو معصوم سمجھے گا اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، بدعتی کہلائے گا۔ تو اگر اہل سنت رہنا ہے تو پھر معصوم انسانوں میں صرف اور صرف انبیاء کو ماننا پڑے گا، انبیاء کے علاوہ کوئی دوسرا انسان معصوم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو محفوظ رکھا، اہل بیت کو محفوظ رکھا، اولیاء اللہ کو محفوظ رکھا، تو جتنے بھی اللہ والے ہیں یہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ تو یہ بات آپ نے
اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی ہے، اور اس قسم کی کسی بات کو سوشل میڈیا پر بھی آگے شیئر نہ کیا کریں۔ آگے آ رہے ہیں محرم شریف، تو بہت سارے نوحے اور بہت سارے اس طرح کے معاملات آئیں گے، تو آپ شیئر کر کے اس قسم کی چیزوں کو پھیلانے میں مددگار ثابت نہ ہوں، کیونکہ اس قسم کی چیزوں کو آگے پھیلانے سے مدد ملے گی ان کو، اور یہ آپ کا مدد کرنا شرعاً گناہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس قسم کی باتوں سے بھی بچنا ہے۔ تو انسانوں میں معصوم کون ہے؟ صرف انبیاء۔ انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کوئی اور معصوم نہیں۔ میں انسانوں کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نفسانی خواہشات اور یہ وہ معاملات نہیں رکھے، یہاں تک کہ فرشتے مذکر اور مؤنث ہونے سے بھی پاک ہیں، ان کی تذکیر اور تانیث بھی نہیں کی جاتی، انہیں مذکر اور مؤنث بھی نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے فرشتے معصوم ہیں، اور انسانوں میں صرف اور صرف انبیاء معصوم ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کوئی دوسرا انسان معصوم نہیں ہے۔ اسی طرح آگے لکھیں جی، نبوت خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ نبوت خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے جسے چاہا یہ فضل عطا فرمایا، اس نے جسے چاہا یہ فضل عطا فرمایا۔ عبادت اور ریاضت سے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھیں، کسی بھی نبی نے نیکیاں کر کے نبوت حاصل نہیں کی، یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ اللہ نے جسے چاہا اپنے فضل سے منتخب کر کے اسے نبوت عطا فرما دی۔ نہ کوئی بندہ نیکیاں کر کے، نفل پڑھ کے، فرائض پر پابند ہو کر، یعنی کوئی بھی نیکی ایسی نہیں کہ بندہ وہ نیکی کر کے نبی بن سکے، بلکہ جتنوں کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی یہ محض اللہ کا کرم تھا، اللہ کا فضل تھا۔ اللہ نے اپنے فضل سے جسے چاہا منتخب کر لیا۔ نبوت اور رسالت یہ نیکی کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی، اور نہ کسی نے نیکی کر کے حاصل کی۔ اس کے لیے دلیل کے طور پر نکالیے 17واں پارہ، سورت ہے سورہ حج، اور اس کی آیت نمبر ہے 76۔ 17ویں پارے کا بالکل آخری صفحہ، سورہ حج، اور سورہ حج کی بلکہ سورہ نکالیے سورہ انعام، 8واں پارہ، اور اس کی آیت نمبر 124۔ 8واں پارہ، سورت ہے سورہ انعام، اور اس کی آیت نمبر ہے 124۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ جانتا ہے، جب کافروں نے، مشرکوں نے کہا نا کہ ہمیں اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیوں نہیں کیا، ہم پر وہی کیوں نہیں آئی، ہم تو بڑے امیر لوگ ہیں اور بڑے ٹھاٹ باٹ والے لوگ ہیں، تو چاہیے تھا کہ ہمیں نبی بنایا جاتا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ تو یہ محض اللہ کا انتخاب ہے، کوئی بندہ اپنی نیکی کے بلبوتے پر نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، جس کو ملنی تھی اسے مل چکی، اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ یہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، تو لکھ لیں 8واں پارہ، یہ سورت ہے سورہ انعام، جیسے انعام لکھتے ہیں نا ویسے ہی انعام، اور اس کی آیت نمبر ہے 124۔ اسی لیے آگے لکھیں، اسی لیے کسی غیر نبی کو، اسی لیے کسی غیر نبی کو
نبی سے افضل یا نبی کے برابر سمجھنا کفر ہے۔ اسی لیے کسی غیر نبی کو نبی سے افضل یا نبی کے برابر سمجھنا یہ کفر ہے۔ اور اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت باقی جو 11 امام ہیں، یعنی کل ملا کے 12 ائمہ کرام، یہ نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ تو اس لیے بھی یہ عقیدہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ ہمیں ان کے عقیدے سے کوئی مطلب نہیں، وہ جو مرضی عقیدہ رکھیں، ہمیں آپ لوگوں سے مطلب ہے کہ آپ سنی کہلانے والے ہیں، آپ نے عقیدہ کون سا رکھنا ہے، اہل سنت کا عقیدہ کون سا ہے۔ صرف یہ بتانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک کسی غیر نبی کو نبی سے افضل یا نبی کے برابر سمجھنا یہ کفر ہے، کیونکہ نبوت ایسا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے بغیر کسی نیکی کے، بغیر کسی عبادت کے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس انعام کے برابر کوئی انعام بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، تو کسی اور چیز کو اس انعام کے برابر یا اس انعام سے افضل سمجھنا یہ نبوت کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے انعام کی توہین ہے، لہذا یہ کفر ہے۔ جی آگے لکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو اس سے انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے لیے دیکھیے 22واں پارہ سورت ہے سورہ احزاب، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 40، جسے آیت ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ نہیں رکھنے چاہیے قرآن پاک میں۔ 22واں پارہ ہے، سورت ہے سورہ احزاب، اور اس کی آیت نمبر ہے 40۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، سب نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ تو قرآن دو ٹوک طریقے سے کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وخاتم النبیین۔ تو دلیل کے طور پر نیچے لکھیں سورہ احزاب آیت 40۔ اسی کے ساتھ نکالیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، بالکل قرآن پاک کے شروع میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب ایک وحی وہ ہے جو آپ کی طرف نازل ہوئی، آپ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور ایک وحی وہ ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ کتنی وحی ہیں؟ دو، ایک وہ جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ایک وحی جو نبی کریم علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی۔ تو نبی کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کا آنا ہوتا تو اللہ ضرور فرماتا ہے محبوب ایک وحی وہ ہے جو تمہارے بعد نازل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد والی وحی کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا ایک وحی وہ ہے محبوب جو تمہاری طرف آئی، اور ایک وحی وہ ہے جو تم سے پہلے نبیوں اور رسولوں پر آئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے پہلے وحیاں ہیں، حضور کے بعد وحی کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی ہوتا تو اس کی وحی کی تصریح یہاں قرآن میں ضرور ہوتی، اس کا ضرور تذکرہ ہوتا، لیکن قرآن نے صرف حضور کی وحی کا ذکر کیا اور حضور سے پہلے نبیوں کی وحی کا ذکر کیا، لہذا حضور کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا نہیں فرمانی۔ جی اس سے آگے لکھیں جی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ اس کے لیے 18واں پارہ سورت ہے سورہ الفرقان اور اس کی آیت نمبر ہے 1۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے یعنی تمام جہانوں کے نبی بن جائیں۔ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ نبی کریم علیہ السلام تمام جہانوں کے نبی بن جائیں، تمام جہانوں کے نبی بن جائیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ اسی کے ساتھ دوسری آیت لکھیے سورہ اعراف آیت 158۔ ان دو آیتوں میں اللہ کریم نے یہی مضمون بیان کیا۔ وہاں ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے قیامت تک کے انسانوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ سورۃ اعراف آیت 158۔ پارہ نمبر 9۔ جی اس کے آگے لکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا شارع بنایا ہے۔ ایک ہوتا ہے شارح، رے کے آگے جیم چے ہے والی ہے آتی ہے، ہے نہیں آئے گی بلکہ عین آئے گی، شارع، دین کا شارع بنایا ہے۔ شارع ہوتا ہے والا تشریح کرنے والا، اور شارع عین کے ساتھ ہوتا ہے شریعت بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بنیادی اصول بنائے اور اس کے بعد شریعت کو نبی کریم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ فرمایا محبوب اب تو بولتا جا، تیرا بولنا اصل میں میرا بولنا، تیرا قانون بنانا اصل میں میرا قانون بنانا۔ محبوب تو جس کو چھوٹ دے گا اس کو میری طرف سے چھوٹ ہے، تو جس کو نمازیں معاف کرے گا اسے میری طرف سے نمازیں معاف ہیں۔ یعنی شریعت کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا شارع بنایا ہے، یعنی شریعت کا، لکھیں، یعنی شریعت کا اختیار سپرد فرمایا ہے، یعنی شریعت کا اختیار سپرد فرمایا ہے۔ تار کاٹ دے بس۔ اچھا اس کے لیے دیکھیے سورت ہے سورہ نساء 5واں پارہ ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 80۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اصل میں اللہ کا کہا مانا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو یہ بنیادی طور پر دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام شارع یعنی شریعت بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت نبی کریم علیہ السلام کے سپرد فرما دی ہے۔ سورہ نساء آیت 80 لکھ لیں، سورہ نساء آیت 80 5واں پارہ ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف آیت 157، سورہ اعراف آیت 157۔ دیکھیے یہاں اللہ کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ،
میرا محبوب پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور بری چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اس کا مطلب نبی پاک علیہ السلام کے پاس حلال کرنے کا بھی اختیار ہے اور چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ مولوی عبدالعزیز، ایک دیوبندی مولوی جسے مولوی برقع بھی کہا جاتا ہے، لال مسجد والا، اس نے 5-6 سال پہلے تقریباً الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر ایک بیان دیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ ہمارے نبی کی حیثیت صرف ڈاکیے جتنی ہے۔ جس طرح ڈاکیا ایک جگہ سے پیغام لیتا ہے اور دوسری جگہ پہنچاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حیثیت بھی صرف اتنی ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام لیتے ہیں اور آگے امت کو پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، جہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو شریعت کے سارے اختیار بھی عطا فرمائے ہیں کہ محبوب جسے تو عطا کرے گا اسے میں نے عطا کیا، اور جس سے تو کوئی چیز روک لے گا اس سے میں نے وہ چیز روک لی۔ تیرا کہنا، تیرا حکم کرنا اصل میں اللہ کا ہی حکم کرنا سمجھا جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے چلیں آپ حدیث لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کرنا اللہ تعالیٰ کا حرام کرنا ہے۔ رسول اللہ کا حرام کرنا اللہ تعالیٰ کا حرام کرنا ہے۔ حوالہ لکھیں سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 12۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 12۔ اسے وہابی حضرات کے ناصر الدین البانی اور مرزا محمد علی انجینئر کے شیخ، اس کے استاد زبیر علی زئی، جس کا بڑا نام لیتا ہے بار بار، ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ لکھنا ہے تو بے شک لکھ لیں، ناصر الدین البانی اور زبیر علی زئی، دو میں لفظ اگر لکھ دو ہوئے تھے البانی بھی تے زئی بھی آسان ہو جائے گا ذرا۔ ناصر الدین البانی، یہ البانیہ ایک ملک ہے نا، تو یہ وہاں کا رہنے والا تھا، پھر اسے سعودی حکومت نے بلا لیا اور پھر اسے سعودی عرب والے محدث اعظم سعودیہ کہتے ہیں۔ البانی زبیر زئی یا زبیر علی زئی، ہاں بٹ ٹھیک ہے۔ یہ زئی پٹھانوں کا ایک قبیلہ ہے، یہ پاکستان کا ہے۔ زبیر علی زئی فوت ہو گیا پچھلے کچھ سال پہلے، تو یہ اپنی نسبت پٹھانوں کے اس قبیلے کی طرف کر کے تو زئی قبیلہ، ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھیں ہاں جی یہ حدیث ہے، کون سی؟ ہاں یہ اگلی حدیث شروع ہو گئی نا، پچھلی حدیث ہو گئی نا مکمل کہ رسول اللہ کا حرام کرنا اللہ کا حرام کرنا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے نا، فرمایا کہ رسول اللہ کا حرام کرنا یہ اصل میں اللہ کا ہی حرام کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ اب حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں مصروفیت کی وجہ سے 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ حدیث وہابیاں واسطے ایٹم بم ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کا اختیار مانتے ہی نہیں۔ میں مصروفیت کی وجہ سے 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میرے لیے مختصر سا حکم ارشاد فرما دیں۔
میرے لیے مختصر سا حکم ارشاد فرما دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم 2 نمازیں پڑھ لیا کرو، تم 2 نمازیں پڑھ لیا کرو، ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ موجہ نہیں لواتی ہیں سرکار نے۔ اب دیکھیں اس وقت دنیا کا طاقتور بندہ کون ہے؟ سب سے طاقتور جو بائیڈن، امریکن پریزیڈنٹ، امریکہ کا صدر، بڑی فوجیں ہیں اس کے پاس، سپر پاور کا وہ صدر ہے۔ طاقت کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اس وقت وہ دنیا کا پاورفل آدمی ہے، لاکھوں فوجیں اس کے کنٹرول میں ہیں جناب۔ اب جو بائیڈن صاحب وہ حضرت علامہ مولانا سید مناظر علی شاہ صاحب ان کو فون کر کے کہے شاہ جی میں ہونا ہے مسلمان، میں 5 نمازاں کوئی نہیں پڑھ سکتا، تسی انج کرو نا مینوں کوئی ایک ادھی نماز معاف کر دیو۔ تے کی خیال ہے شاہ صاحب انہوں نماز معاف کر سکتے ہیں؟ اور علماء جڑے سجے کھبے میرے بیٹھے نے یہ سارے مشورہ کرنا چاہن بھی چلو انہوں ایک نماز چھڑ دینے ہاں، ایڈا وڈا بندہ مسلمان ہو رہا ہے، تے کی خیال ہے یہ کٹ سکتے ہیں کوئی گنجائش؟ تواڈے چکیرے دے سارے علماء رل کے، فیصل آباد دے سارے مولوی رل کے، پاکستان دے سارے مولوی رل کے، ساری دنیا دے سارے مولوی رل کے کیا کوئی گنجائش کٹ سکتے ہیں؟ ایک رکعت معاف کر سکتے ہیں؟ ایک سجدہ، کوئی رکوع، کوئی اہم رکن نہیں؟ پھر رسول اللہ دی اتھارٹی ہے نا، سرکار نے 3 معاف فرما دیتے، فرمایا تو 2 پڑھ لیا کر، تیریاں 2 ہی 5 دے برابر سمجھیاں جان گی، 2 ہی 5 دے برابر سمجھیاں جان گی۔ حوالہ لکھیں جی اس کا، سنن ابو داود، رقم الحدیث، حدیث نمبر ہے 428۔ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 428۔ کل ایک بندہ کہہ رہا تھا کتابیں دیکھ کے جی یہ تے نویاں کتابیں انہاں دے تے اسی نہ ہی نہیں سنے۔ بھئی آپ لوگوں کو جب علم سے واسطہ پڑے گا تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ مرزے جیل میں تو علاوہ بھی اور بھی جہان ہے، اور پاسے بھی دنیا ہے، لیکن جدوں بندہ ڈڈو بنیا رہے ایک کھوہ دا، کنویں کا مینڈک ہے، اسے کیا پتا کہ اس 4 دیواری کے باہر بھی ایک دنیا بستی ہے۔ تو بخاری مسلم کے علاوہ بھی میں نے اس لیے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں غرض ہے، امام بخاری اور امام مسلم سے غرض نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فرمان صحیح سند کے ساتھ وہ جہاں بھی ہو وہ ہم اپنے سر اور ماتھے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ تو بخاری مسلم تک محدود رہنا۔ لکھ لیا جی، سنن ابو داود حدیث نمبر 428۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا والا لکھیں، مسند امام احمد بن حنبل، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کا کل میں نے ایک حوالہ پڑھا تھا کہ یہ بھی جب حج کرنے گئے تو انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ میں رستہ بھول گیا اور میں نے کہا دلونا علی الطریق، اے اللہ کے بندو ذرا مجھے سیدھا راستہ تو بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں میں کہتا رہا یہاں تک کہ فرشتوں نے مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہ وہی امام احمد بن حنبل ہیں، انہی کی مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 11 اور حدیث نمبر ہے 18925، 18925۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے حاشیے میں اس کے محقق نے صاف لکھا ہے اسنادہ صحیح، 18925ویں نمبر پر جو حدیث ہے اس کی سند بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے یہ، جو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو 3 نمازیں معاف فرما دی۔ اسی کے ساتھ آپ لکھیں امام حاکم اور امام ذہبی نے ذہبی زال اور آنکھوں والی ہے وہ جو بڑی ہے اور بے یہ ذہبی، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ذہبی لکھ دو، امام حاکم اور امام ذہبی نے اس کو
صحیح قرار دیا ہے۔ حوالہ لکھیں جی المستدرک، لکھ دیو ذرا اسے، المستدرک علی الصحیحین۔ کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتا یہ ایس کتاب دا نام ہی اسی اج پہلی باری سنے ہیں۔ ہاں جی ہے نہیں۔ المستدرک جلد 1 صفحہ 315، حدیث نمبر 717۔ آگے لکھیں جی حیات النبی، یہ عنوان بنا لیں، ہیڈنگ دے لیں اس کو، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، لکھیں اس کے آگے، اجماع کہتے ہیں اتفاق، ایسا اتفاق جس سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اس اتفاق کو اجماع کہتے ہیں علم کی زبان میں۔ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں، انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اس کا منکر بد مذہب اور گمراہ ہے۔ وہ درگاہ کوڑا بھی ہے جڑا آکھے نبی تے مر مک گئے، شے ہی کوئی نہیں۔ اس کا منکر بد مذہب اور گمراہ ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، اشیعۃ اللمعات شرح مشکات، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو شیخ محقق کہا جاتا ہے، شیخ محقق۔ یہ شیخ محقق جو تھے نا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ شخصیت ہیں تقریباً 1040 یا 50 ہجری کے قریب ان کی وفات ہوئی، تقریباً 400 سال پہلے کے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے آ کے سب سے پہلے حدیث پڑھائی وہ یہی بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے دیوبندی علماء اس وقت، سارے بڑے بڑے جو اہل حدیث علماء ہیں، ان سب کے اساتذہ کا شجرہ جو ہے نا پڑھائی والا اور استادوں والا، وہ شجرہ جا کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک ملتا ہے۔ یعنی وہ ان کا استاد، پھر آگے ان کا استاد، پھر ان کا استاد، پھر آخر پر جا کر بریلوی، دیوبندی اور وہابی تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ انہی کی کتاب مشکات کی شرح میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 109۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں انبیاء کی حیات و زندگی کا ثبوت علماء امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اجماعی مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب آج سے 400 سال پہلے اس مسئلے میں اختلاف کرنے والا کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ اختلاف کرنے والے کدوں آئے نے؟
بعد چائے نے۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ تک کوئی بھی اس مسئلے میں اختلاف کرنے والا نہیں تھا، بعد میں آئے ہیں سارے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں، بلکہ یہ ساری امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس پر آیت دیکھیے، سورت ہے سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 170، پارہ نمبر ہے 4۔ ایک 169 اور 170۔ اللہ کریم نے شہیدوں کا تذکرہ کیا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مردہ کہنا تو دور، انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرنا، تمہارے خیال میں بھی نہ آنا چاہیے کہ وہ مردہ ہیں۔ پھر وہ کیا ہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یا اللہ زندہ تو ہم بھی ہیں، فرمایا عند ربہم، وہ زندہ بھی ہیں اور اپنے اللہ کے پیارے بھی ہیں، اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ یرزقون، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو شہید افضل ہے، اعلیٰ ہے، یا نبی افضل و اعلیٰ ہے؟ تو جب شہید قبر میں زندہ ہے اور اسے وہاں رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے، تو نبی کی زندگی شہیدوں سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو پھر سارے نبی بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور انہیں وہاں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو لکھیں سورہ آل عمران آیت 169 اور 170، لکھ لیا جی؟ ہاں جی، اب اس پر ہم حدیث لکھیں گے، حدیث لکھیں جی آگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ حوالہ لکھیں جی سنن نسائی، نسائی لکھ دو جی نا، سنن نسائی حدیث نمبر 1374۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے سنن نسائی، یہ اسی العلامہ المحدث محمد ناصر الدین البانی، یعنی اس کی تحکیم کے ساتھ اس نے اس پر لگایا حکم صحیح اور ضعیف کا، اور اس نے یہاں 1374 نمبر حدیث کے شروع میں لکھا ہے کہ صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہی حدیث جو میں آپ حضرات کو ابھی لکھوا کے ہٹاؤں، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، دار المعرفہ بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 522 ہے۔ امام ابن کثیر یہی حدیث بیان کر کے کہتے ہیں وقد صحح ھذا الحدیث ابن خزیمہ، اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا، وابن حبان، ابن حبان نے صحیح کہا، والدارقطنی، دارقطنی نے صحیح کہا، والنووی، امام نووی نے فی الاذکار، یہ کتاب الاذکار کے اندر امام نووی نے اس حدیث کو صحیح کہا، یعنی بڑے بڑے اماموں نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ انبیاء کا جسم جو ہے وہ صحیح رہتا ہے، قبر میں بھی سلامت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا، زمین انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث لکھیں، حدیث نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ جی حدیث کا حوالہ لکھیں جی مسند ابی یعلا، لکھ دو جی ابی یعلا، مسند ابی یعلا حدیث نمبر 3425 3425 3425 جلد نہیں، ایک ہی جلد میں ہے جی یہ مسند ابی یعلا، دار المعرفہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، حدیث نمبر 3425۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی احکام الجنائز ناصر الدین البانی کی، اور یہ چھپی ہے المکتبۃ المدینہ جلال آباد افغانستان سے یہ چھپی ہے ناصر الدین البانی کی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 272۔ کتاب لکھیں احکام الجنائز، احکام الجنائز، صفحہ نمبر 272۔ آگے از ناصر الدین البانی، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ اس کی کتاب ہے، از ناصر الدین البانی۔ یہاں دیکھیں یہی حدیث موجود ہے، وہ کہتا ہے بل ثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون اخرجہ ابو یعلا باسناد جید، کہ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو جید یعنی مضبوط سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو یہاں اس کتاب میں اس نے اس حدیث کی سند کو بالکل صحیح قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ آخری مسئلہ جس کو ہم نے جلدی سے مکمل کرنا ہے، پھر انشاءاللہ کلاس ختم کر کے نماز پڑھیں گے۔ لکھیں، ہیڈنگ بنائیں حاضر و ناظر۔ حاضر و ناظر۔ ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ پہلے لکھ لیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال کو جانتے اور دیکھتے ہیں۔ امت کے اعمال کو جانتے اور دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا بنیادی طور پر عقیدہ۔ اب اس کو سمجھیں، ہمارے اہل سنت کے ہاں اس میں خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ بندے یہ کہتے ہیں جی ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری محفل میں موجود ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اطہر کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ یہ عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا، یہ آپ یاد رکھیں۔ عقیدہ کیا ہے اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔
دو سورج ہیں، ایک سورج ہے آسمان والا اور ایک سورج ہے نبوت والا۔ آسمان والا سورج کہاں ہے؟ آسمان پہ، اور اس کی روشنی کہاں ہے؟ زمین پہ۔ سورج کا جسم کہاں ہے؟ آسمان پہ، اور اس کی تپش کہاں ہے؟ زمین پہ۔ آسمان والے سورج کا وجود کہاں ہے؟ آسمان پہ، اور اس کی شعاعیں کہاں ہیں؟ زمین پہ۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنایا، چمکتا ہوا آفتاب، چمکتا ہوا سورج بنایا۔ تو نبوت والے سورج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے مدینہ شریف میں، اور آپ کی نبوت ہے یہاں۔ حضور علیہ السلام کا جسم ہے وہاں، علم ہے یہاں، حضور کا جسم ہے وہاں، اور نگاہ نبوت ہے یہاں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ سرکار اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہماری محفلوں میں موجود ہوتے ہیں، جسم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں عقیدہ نعت خوانوں سے نہیں لیا جاتا، نقیبوں سے نہیں لیا جاتا، خطیبوں سے نہیں لیا جاتا، عقیدہ ہمیشہ علماء سے لیا جاتا ہے۔ تو علماء کی بات کو آپ لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھا کریں۔ نعت خواں بہت ساری چولیں مار جاتے ہیں، نقیب حضرات بھی اللہ ماشاء اللہ بہت ساری چولیں مار جاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا اپنے عقائد کا۔ صحیح بات ہے، انہیں کیا پتہ بیچاروں کو۔ اس لیے عقیدہ نقیب سے نہیں لینا، نعت خواں سے نہیں لینا، خطیب سے نہیں لینا، بلکہ علماء سے لینا ہے جن کو عقائد کا پتہ ہے، اور جو آگے عقائد کو پڑھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور جن کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ کس نوعیت کا ہے اور اس پر ہمارے پاس کیا کیا ثبوت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جسم کے ساتھ رسول اللہ ہر جگہ موجود ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ ہر محفل میں موجود ہوتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال پر سرکار حاضر و ناظر ہیں، یعنی ہمارے اعمال نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہیں، وہ چاہے حضور خود دیکھ لیں یا فرشتے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیں، جیسے درود شریف پہنچایا جاتا ہے۔ بس بات یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے، سرکار کو ہمارے ہر عمل کی خبر ہے، وہ چاہے حضور خود دیکھ کر خبر حاصل کریں یا فرشتہ نبی کریم علیہ السلام کو بتائے، کسی طریقے سے بھی ہو۔ بس عقیدہ یہ ہے حاضر و ناظر کا کہ سرکار ہمارے اعمال کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو ہمارے اعمال کا پتہ ہے۔ اب اس پر آیت جو میں آپ حضرات کو لکھوانا چاہ رہا ہوں، سورت نکالیے سورہ بقرہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 143، دوسرے پارے کے شروع میں ہی اللہ کریم نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے محبوب ہم قیامت والے دن آپ کو سب پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ لوگ جہاں دیدہ اور سمجھدار بیٹھے ہیں، گواہی کون دے سکتا ہے؟ جس نے آنکھوں سے کچھ دیکھا ہو یا جس نے کچھ نہ دیکھا ہو؟ گواہی کون دے سکتا ہے؟ جس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو۔ تو قرآن کہتا ہے محبوب آپ قیامت والے دن اپنی امت پر کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے، شہادت دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے محبوب ہم تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے قیامت والے دن۔ تو گواہی اسی کی مقبول ہوتی ہے جس کو پکا پتہ ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام ہماری گواہی دیں گے۔ جب سرکار کو ہمارے عملوں کا پتہ ہی نہیں تو پھر گواہی کس چیز کی دیں گے؟ اور اگر گواہی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو ہمارے ہر عمل کی خبر ہے، چاہے سرکار خود دیکھیں یا فرشتہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ خبر پہنچائے۔ دیکھیے اس کی تفسیر میں آیت نمبر 143، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے تفسیر ابن کثیر، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 505 ہے، دارالمعرفت بیروت لبنان سے یہ شائع ہوئی۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں شاہدن، کہ شاہد کا کیا مطلب ہے، گواہ کا کیا مطلب ہے؟ ای صفحہ 505 ای للہ بالوحدانیہ، نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے۔ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وَعَلَى النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور لوگوں کے عمل کی گواہی دیں گے قیامت والے دن، یا رب العالمین میرا فلاں امتی یہ تو نمازیں پڑھتا رہا، یہ تو مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہا، یہ تو روزے رکھنے والا تھا، یہ تو حج کرنے والا تھا، یہ تو تیرا ذکر کرنے والا تھا، اور یہ نامراد شرک کرنے والا تھا، اور یہ نامراد اہل توحید کو مشرک بتانے والا تھا، اور ان پر شرک کے فتوے لگانے والا تھا۔ یعنی سرکار قیامت والے دن گواہی دیں گے کن کی؟ وَعَلَى النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں کے اکیلے عمل کی۔ اور اگر سرکار کو تمہارے اور میرے اعمال کا پتہ ہی نہیں تو پھر گواہی کس چیز کی دیں گے؟ اور اگر گواہی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہمارے اعمال کا علم ہے، ہمارے اعمال کی خبر ہے۔ اب اس پر حدیث لکھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام، فرمایا بے شک، آپ لکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیر و سیاحت کرتے ہیں زمین میں، سیاحین جو سیر و سیاحت کرتے ہیں، اور مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ تک امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ پھر فرمایا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور میں تم سے باتیں کرتا ہوں، تحدثون ونحدث لکم، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور میں تم سے باتیں کرتا ہوں، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، ووفاتی خیر لکم، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جب میں کسی کا اچھا عمل دیکھتا ہوں جب میں کسی کا اچھا عمل دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، جب میں کسی کا اچھا عمل دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہوں یا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آگے بڑی مزیدار عبارت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وما رأیت من شر، جدوں میں تواڈے وچوں کسی دا گناہ ویکھنا، استغفرت اللہ لکم، تے میں او دے واسطے بخشش دی دعا کرنا۔ جب میں تم میں سے کسی کا برا عمل دیکھتا ہوں تو میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ ایویں تے نہیں، اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب میں تم میں سے کسی کا برا عمل دیکھتا ہوں تو اس کے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں یا اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ کتاب وہ ہوئی جدا نام نہ پہلی باری سنیا سی، مسند البزار، اے اتھے لکھ دو البزار، ذرا سوکھا ہو جائے گا، البزار، مسند البزار، حدیث نمبر 845۔ حدیث نمبر 845
یہ تھلے لکھے ہے قال الحیثمی، امام حیثمی بہت بڑے امام، امام ابن حجر دے بھی استاد، رواہ البزار و رجالہ رجال الصحیح، اس حدیث دے رجال سارے دے سارے صحیح نے، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کی، اس کی جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 491، الخصائص الکبریٰ، یہ الخصائص الکبریٰ لکھ دو، جلد 2 صفحہ 491۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صاف لکھا ہوا اخرج البزار بسند صحیح، کہ امام بزار نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، اور اوپر روایت وہی ہے جو میں آپ کو لکھوا کے ہٹا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی محدث تھے، اس لیے ان کو اس کتاب کا پتہ تھا، کیونکہ وہ محدث تھے نا، 9ویں صدی کے بہت بڑے مجدد تھے، محدث تھے امام جلال الدین سیوطی، تو ان کو اس کتاب کا اور اس حدیث کا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ہاں جی، میں نے کوشش کی ہے کہ عنوانات اگرچہ تھوڑے مشکل تھے اور تفصیل طلب تھے، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے ان کا مفہوم اور خلاصہ بھی آپ حضرات کو لکھوا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، اس پر مختصر سے جو مطلوبہ دلائل تھے جن کی ضرورت تھی وہ دلائل بھی میں نے آپ کو لکھوا بھی دیے اور بتا بھی دیے۔ تو اب آپ حضرات میں سے کسی کا اس پر یہ جو مسائل جتنے ہم نے پڑھے ہیں لکھے ہیں، ان میں سے کسی مسئلے پر کوئی سوال ہے تو بڑے آرام سے کھڑے ہو کے سوال کر سکتا ہے، یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی، سمجھنا چاہتا ہے تو میں دوبارہ عرض کر دوں گا، بڑے آرام سے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں جی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تقریر نہیں کرنی، کیونکہ تقریر صرف میں کرنے واسطے آیا۔ مولانا صاحب آپ فرما رہے تھے کہ وہ وحی اور نبوت یہ لازم و ملزوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 38 سال 40 سال کی عمر میں وحی آئی تو ان کی نبوت ظاہر ہو گئی، تو اس سے پہلے کی بات جو ہے وہ کیا چلے گی؟ ہاں بیٹھ جائے، کیونکہ اصل میں فرمایا کہ میرا خمیر یعنی آدم کا بھی خمیر نہیں تیار ہوا تھا، میں تب سے نبی ہوں، تو ان دونوں چیزوں کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ بیٹھ کچھ ایک سوال اور بھی تھا۔ ہاں جی جی، وہ آپ نے فرمایا تھا کہ غیر نبی کو نبی سے افضل یا نبی کے برابر سمجھنا کفر ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے جو اولیاء اللہ ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں۔ علماء، ہاں علماء، تو یہاں پہ برابر ہو گیا، وہاں پہ آپ نے کفر۔ میں عرض کرتا ہوں، 2 سوال ہیں جی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر وحی اور نبوت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی لازم اور ملزوم ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام پر پہلی وحی تو آئی 40 سال کی عمر میں، تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی تھے۔ عند الناس نبوت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب نبی پر وحی آتی ہے، وحی آنے سے پہلے نبی اللہ تعالیٰ کے حضور وہ نبی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال، مستقبل یہ زمانے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کریٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ زمانے ہمارے لیے ہیں، تو ہمارے اعتبار سے نبی کی نبوت اس وقت ثابت ہوگی جب اس پر وحی نازل ہوگی، ٹھیک ہے، تو جب تک وحی نازل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نبی ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام عند اللہ نبی تھے 40 سال سے پہلے بھی، اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں بھی، اور اس وقت بھی جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن عند الناس جو آپ کی نبوت ظاہر ہوئی وہ اسی وقت ظاہر ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر پہلی وحی کا نزول فرمایا، اسی وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا، کیونکہ عند الناس آپ کی نبوت اسی وقت متحقق ہوئی۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ دوسرا سوال بنی اسرائیل، ہاں بنی اسرائیل، وہ حدیث یوں ہے العلماء کا انبیاء بنی اسرائیل، یا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ حدیث من گڑت ہے، موضوع ہے، جھوٹ ہے، کوئی حدیث نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی، جو ملتی ہیں ان میں راوی کذاب ہیں، دجال ہیں، وضاع ہیں، من گھڑت راوی ہیں، جو یہ بات کہتے ہیں جی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے جانشین ہیں،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. پہلے ایک نبی جاتا تھا تو قوم کو سمجھانے کے لیے دوسرا نبی آ جاتا تھا. اب نبیوں والا سلسلہ نہیں ہوگا بلکہ اب امت کے عقائد و نظریات کی دیکھ بھال کا ٹھیکہ اللہ نے علماء کو دے دیا ہے. جڑے مولویاں تو کبڑی کے آندے نے نا تو ٹھیکیدار ہے, تو بھائی اللہ رسول نے ہمیں ٹھیکیدار بنایا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کے کہ اب امت کا نظام یہ علماء چلائیں گے. علماء کو ٹھیکیدار اللہ رسول نے بنایا ہے, لہذا ہم سے یہ ٹھیکیداری کوئی چھین نہیں سکتا, کیونکہ اگر علماء یہ ٹھیکیداری نہیں کریں گے تو پھر کنا کرنی ہے بھائی؟ پھر کون لوگ ہیں بتائیے؟ پھر انجینئر ورگے مسلط ہون گے, غامدی ورگے مسلط ہون گے. کی خیال ہے؟ اس واسطے یہ ڈیوٹی علماء کی ہے تو یہ علماء کے پاس ہی رہنے دیں. اور ویسے بھی جن بزرگوں نے اس حدیث کو اگر بیان کیا بھی ہے تو وہاں کاف ہے تشبیہ کے لیے, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کاف ہے تشبیہ کے لیے. اور تشبیہ کا عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی. مثلا کسی بندے نے کہو شیر لگا ہے تو مطلب یہ نہیں ہوتی پوچھل نکل آئی ہے, کچا گوشت کھان لگ پیا ہے, مطلب یہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دلیر ہونا یہ شیر کی صفت ہے لہذا وہ والی صفت اس میں آئی ہے. تو جب تشبیہ ہوتی ہے تو ہر طرح سے تشبیہ نہیں ہوتی کہ یہ پورے کا پورا ایسے ہی ہو گیا, نہیں, ہر طرح سے نہیں ہوتی. اسی طرح یہ کاف ہے تشبیہ کے لیے, کا انبیاء بنی اسرائیل, جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء. مطلب یہ تھا کہ جیسے یکے بعد دیگرے انبیاء تبلیغ کرتے تھے اسی طرح میری امت میں علماء تبلیغ کریں گے. تو یہ صرف تبلیغ کے ساتھ مشابہت ہے, نہ کہ درجہ, مقام اور وحی اور نبوت اور احکام تشریع, اس میں کسی قسم کی اور مشابہت نہیں. صرف اور صرف تبلیغ کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی طرف یہ جو منسوب ہے اس میں کاف صرف اور صرف تشبیہ کے لیے ہے, اور تشبیہ سے مراد بھی صرف تبلیغ والی تشبیہ, مکمل تشبیہ نہیں. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ تشبیہ من کل الوجوہ, ہر اعتبار سے تشبیہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی, اور کسی کا سوال جی؟ ہاں جی بسم اللہ. ایک بات وہ آپ نے کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو اس کا انکار کرے دار اسلام سے خارج ہے. وہ مرزا صاحب جو ہے وہ ایک کتاب کا حوالہ دیتے رہتے ہیں بار بار, قسط بہشت اور سبع سنابل, میرے خیال سے سبع سنابل, سبع 7 سنابل بالیاں, ان دونوں میں وہ ایک جو عقیدہ ہے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, چشتی رسول اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. تو اب وہ بات ہے کہ وہ عبارت کہاں سے آئی, وہ عبارت ہمیں ابھی تک پہلے سنی نہیں, کبھی چلی نہ کبھی علماء کرام نے بیان کی. آج بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں سنی. اور چشتی رسول اللہ والی جو عبارت ہے اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے استاد صاحب استاذنا الکریم امام المناظرین علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ, وہ اپنی حیاتی میں ہی فرما گئے تھے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف, جو لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ پڑھے ہم اسے بھی مسلمان نہیں سمجھتے. اس کلپ کے جواب میں مرزا انجینئر کا کلپ ابھی بھی میرے موبائل میں موجود ہے. اس نے کہا تھا اگر سید اسد صاحب نے یہ بات کر دی, اور سید اسد صاحب اپنی قوم کے اپنے مسلک اور مذہب کے بہت بڑے عالم دین ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے. لہذا اس نے کہا جی میں ان کی طرف سے اطمینان میں ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ایک دوسری بات, کتابوں کے محفوظ کرنے کا ایک طریقہ رہا ہے اسلاف میں, پرانے بزرگوں میں. یہ کتابیں ایک دوسرے کو پڑھائی جاتی تھیں, شاگرد ان کو محفوظ کرتے تھے, پھر ان کو لکھتے تھے, کیونکہ اس وقت پریس مشینیں نہیں ہوا کرتی تھیں. تو ایک نسخہ ایک علاقے میں جاتا, پھر اس کی نقلیں ہوتیں, پھر اسی طرح ان کا سماع ہوتا, پھر آگے شاگرد جو تھے وہ اس کو سنتے. اسی طرح جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کے ذریعے سنا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے, اس طرح یہ حدیثیں محفوظ ہوئیں. اور جو صوفیاء کی کتابیں تھیں وہ کہاں پڑھی پڑھائی جاتی رہیں؟ یہ تو مدرسوں میں پڑھی پڑھائی جاتی رہیں, اس لیے محفوظ رہیں. شاگردوں نے سنی, پھر آگے ان کے شاگردوں نے سنی, پھر ان کے آگے شاگردوں نے سنی, تو یہ محفوظ رہیں. اور جو کتابیں تھیں تصوف کی بزرگوں کی وہ اس طرح عام نہیں تھیں, وہ مشہور نہ ہو سکیں اور اسی طرح محفوظ نہ ہو سکیں. تو ان میں بہت ساری چیزیں پھر جو تھے نا دجل کرنے والے, فریب کرنے والے, انہوں نے اپنی طرف سے بزرگوں کے نام لگا دیں, بزرگوں کی طرف منسوب کر دیں. دیکھیں یہ جو ہمارے پاس سیاستہ موجود ہے, بخاری, مسلم, ابو داود, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو نکال کے جو باقی 4 کتابیں, کیا ان میں من گڑت حدیثیں نہیں ہیں؟
وہ کہاں سے آئیں؟ ایسے ہی آئی نا کہ بندے تھے وہ جھوٹ بولنے والے تھے، بعد میں محدثین نے ان کی جانچ پڑتال کی تو پتہ لگ گیا تے فراڈیا ہے، یہ تے مرزا انجینئر ہے، لہذا اسی یہ حدیث نو مننا ہی نہیں، یہ تو کوڑا بندہ ہے جنہوں آپ نہیں آندا جاندہ کچھ۔ تو جب انہوں نے بعد میں اس کی جانچ پڑتال کی تو وہ پتہ چلا کہ یہ روایت موضوع ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کتابوں میں کیا آج تک کسی نے نکالی ہیں وہ حدیثیں؟ جو حدیثیں من گھڑت سیاستہ میں موجود ہیں، چار سنن اربع میں، کیا آج تک نکالی ہیں کسی نے؟ پھر ہم سے یہ مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے کہ جی صوفیاء کی بزرگوں سے یہ عبارتیں نکالو؟ وہ حدیث کی کتابوں میں وہ جھوٹی روایتیں آج بھی موجود ہیں، اور سارے جھوٹ کہہ کے بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایتیں ہیں، اس کے باوجود ان روایتوں کو آج تک حدیث کی کتابوں سے نہیں نکالا گیا، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کے باوجود۔ تو صوفیاء کی کتابوں کا کیا قصور ہے جن کو نہ پڑھا جاتا رہا نہ پڑھایا جاتا رہا، جن کے محفوظ کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا؟ تو یہ صرف لا یعنی اور بونگیاں ہیں، اس کے علاوہ مرزے کے پلے ہے کچھ نہیں نا۔ اس لیے آ جا کے یہ الزام ہے کہ چشتی رسول اللہ اور یہ وہ، ہمارا عقیدہ واضح ہے۔ ہمارے ہی بزرگ تھے جنہوں نے 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے آئین اور قانون میں قرارداد کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، وہ ہمارے بزرگ تھے۔ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے قرارداد پیش کر کے تو مرزائیوں کو قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر قرار دیا، تو ہم مرزائیوں کو اور یہ قادیانیوں کو تو کافر قرار دلوائیں پاکستان کی پارلیمنٹ سے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خود لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنے والے ہوں؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس شخص پر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کچھ پڑھتا ہے کلمے میں، یا نبی کریم علیہ السلام کی جگہ کسی اور کا نام داخل کرتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کی کتابوں میں بہت کچھ بعد والوں نے ڈال دیا، لہذا بزرگ اس تہمت سے محفوظ ہیں۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انج کلمہ پڑھایا ہوئے گا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انج کلمہ پڑھایا ہوئے گا؟ اس واسطے ساڈا تے ہوئی عقیدہ نظریہ ہے کہ بر صغیر دے اندر اسلام پھیلانے سب تو بڑا کردار صوفیاء دا، اللہ دے ولیاں دا، بزرگاں دا تے علماء دا ہے، علماء اہل سنت دا، جنہاں دیاں کوششاں نال ایتھے اسلام آیا۔ لہذا جنہوں نے اسلام پھیلایا وہ کبھی بھی اس قسم کے کلمے نہیں پڑھا سکتے۔ اور آخری وہ بات ہے بس کہ حرام اور حلال کا اختیار آپ نے کہا تھا کہ اصل میں آفروں کو عطا کیا گیا۔ وہ ایک واقعہ میں وسلم نے کسی چیز کو کھانے سے منع فرمایا یا اس کے لیے ناپسندی کا اظہار کیا، کسی کو قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا نبی تمہیں اختیار نہیں ہے؟ ہاں وہ سورہ تحریم کی لما تحرم یا ایھا النبی لما تحرم، ہاں وہ جو تھا نا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات کا معاملہ تھا، اور یہ بھی اللہ نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا، شہد کا ایک شربت، فرمایا کہ یہ میں نہیں پیوں گا، آج کے بعد مجھ پر حرام ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ لاڈ ہے اے نبی، جو چیز ہم نے تجھ پر حلال کی ہے تو کیوں خام خواہ اسے اپنے اوپر حرام کرتا ہے؟ ہم نے تو تیرے لیے حلال کی ہے، تو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے۔ یہ تو لاڈ کیا اللہ تعالیٰ نے، نہ کہ ڈانٹ ڈپٹ کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی شریعت کا معاملہ نہیں تھا۔ مثلا میں کہوں جی میں بتاؤں نہیں کھاتا، بینگن نہیں کھاتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں کے لیے بھی حرام ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز صرف اپنی ذات کی حد تک کہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں محبوب، یہ تو ہم نے تو تیرے لیے حلال کی ہے۔ جو عمل ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے تو ہوتا ہے، نہیں، ایک چیز کے لیے تو جب ہوتا ہے نا، ایک سارے اعمال نبی کے امت کے لیے نہیں ہوتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بخاری کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھتے تھے، لیکن امت کو فرمایا خبردار عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھنے، منع بھی فرما دیا اور خود سرکار پڑھتے رہے۔ تو کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کے خصائص ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام وصال کے روزے رکھتے تھے، آج سحری کی، رات کو افطاری نہیں کرنی، کل سحری نہیں کرنی، کل افطاری نہیں کرنی، پرسوں سحری نہیں کرنی، پرسوں افطاری نہیں کرنی، 4 دن گزار دینے۔ تو صحابہ نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ تو جب صحابہ کمزور ہو گئے، فرمایا کمزور کیوں ہو گئے ہو یا رسول اللہ، اسی بھی انجی کرنے ہیں؟ فرمایا لستو کہیاتکم، میں کوئی تواڈے ورگا، بخاری کے لفظ ہیں، فرمایا لستو کہیاتکم، میری حیت تمہاری طرح نہیں ہے، یہاں بھی کاف تشبیہ والا ہے، لستو میں نہیں ہوں، کہیاتکم،
تمہاری طرح، میں تمہاری طرح نہیں ہوں یا رسول اللہ۔ تو پھر فرمایا مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے اور میرا اللہ پلاتا ہے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں وہابیو، جس نبی کا کھانا پینا ابو بکر صدیق کو نظر نہ آئے، عمر فاروق کو نظر نہ آئے، اس کا کھلانا اور وہ نبی کے کھانے پینے پر اعتراض نہ کریں، اسی طرح آج اگر تمہیں نبی کا امت کو کھلانا اور پلانا نظر نہیں آتا تو تم نبی کے کھلانے اور پلانے پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ انہیں نبی کا کھانا اور پینا نظر نہیں آتا تھا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ تمہیں کھوانا پیونا نظر نہیں آتا تو تسی اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو نبی کا ہر کام جو ہے وہ سنت نہیں ہوتا، کچھ انبیاء کے خصائص ہوتے ہیں۔ نبی کا ہر عمل سنت نہیں ہوتا امت کے لیے۔ نبی کا وہ عمل سنت ہوتا ہے جس کی یا تعلیم دی گئی ہو یا جس سے منع نہ کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں لہسن نہیں کھاتا، میں پیاز نہیں کھاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ آیا رہتا ہے نا میرے پاس گفتگو کے لیے، تو کچے لہسن اور کچے پیاز کی بو ہوتی ہے تو فرشتے دور بھاگتے ہیں، لہذا میں نہیں یہ کھاتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لہسن پیاز کھانے کو چھڑ دے، تو یہ نبی کا خاصہ ہے کہ وہ نہیں کھاتے تھے، اس کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ ہاں جی، اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلال جو ہے نا وہ واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان متشابہات ہیں کچھ، جو اس میں پڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ آج کل سے ہماری بحث چل رہی تھی عقیدہ توحید و شرک کے اوپر۔ اب اللہ رازق ہے، خالق ہے، داتا ہے، غوث ہے، وہ کسی کو غوث بناتا ہے، داتا بناتا ہے، نبی بناتا ہے، سب کچھ وہ بنانے والا ہے۔ اور یہ جو باقی ہیں جتنے بھی اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام ہیں جن سے ہم وہ آپ نے عقیدہ بیان کیا ان سے ندا کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھ کے کرتے ہیں، وہ جو اتنی ہم اس کے اندر احتیاط برتتے ہیں کہ یار ایدا نہیں تے ایدا، ایدا نہیں تے ایدا، تو اللہ ہی سے کیوں نہ مانگا جائے ڈائریکٹلی، جیسے آپ نے اینڈ والی بات کی ہے کہ اسی سے مانگ لو جو افضل ترین ہے۔ یہ درمیان میں ان ہستیوں کو لے کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہمیں ذہن میں آئے گا، اب سمجھانا پڑے گا جی یہ نہیں سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا، اللہ کو جو سمجھ کے مانگو۔ اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کسی وہ جو حلال اور حرام فرمایا واضح اور اس کے درمیان ایک متشابہات چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اب اگر چیز کو حرام کہنا شروع کر دے پھر ڈانگ چکنی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے نا۔ اصل میں ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر قسم کی دعا، ہر قسم کی مدد اور استعانت اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مہربانی فرما، تو ہی کرم فرما۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا۔ مثلا میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد سید اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ زندہ تھے، ہم جلسوں پہ جایا کرتے تھے، تو استاد صاحب ہمیشہ مجھے یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ پتر ہمیشہ دھیان اللہ علی رکھنا ہی، کو مولوی چار تقریراں کروا دینا تو یہ نہیں سمجھنا بھی اینوں میں نال لا کے رکھاں تے فون تے ہیلو آئے کریا کراں تے چلو میریاں چار تقریراں ہور نکلیا کرن گیاں۔ پتر دھیان اللہ علی رکھیں گا تے یہ دل اللہ دے ہاتھ 'چ نے، اللہ جدوں چاہے جدھر چاہے انہاں دلاں نوں پھیر دے۔ یعنی ہمیں بھی ہمارے بزرگوں نے یہی تلقین کی ہے۔ پھر میری بیعت ہے قبلہ فقیہ اثر مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دست اقدس پر قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمیں اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے کرنا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے، لیکن شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کی یا اولیاء اللہ کو پکارنے کی یہ طریقہ بھی ہمارے اسلاف میں رہا ہے، جواز کی حد تک کہ یہ جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسے کرے تو یہ جائز ہے، جیسے کہ میں نے وہ حدیثیں پیش کی کہ اب حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے کوئی کہہ رہا، ان کا پاؤں سن ہو گیا، اور کوئی کہہ رہا جی اذکر احب الناس الیک، آپ لوگوں میں سے اس ہستی کا ذکر کریں نا جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے تو آپ کا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا محمدہ، تو نبی کریم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں تو ان کا پاؤں فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بلکہ اہل حدیث حضرات کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی، جن کی کتاب میں نے آخر پہ دکھائی تھی نزول الابرار، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسے ہوا، تو انہوں نے بھی جب ان کا پاؤں سن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف رجحان اس وجہ سے تھا ہمارے اسلاف کا کہ ایک ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ اب کتنی دعائیں ایسی ہیں ترمذی کے اندر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے نماز کے بعد اللہ کی حمد کرے، اللہ کی حمد کے بعد مجھ پر درود پڑھے، پھر دعا کرے، پھر اللہ اس کی ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ مجھ پر درود پڑے بغیر جو دعا مانگی جائے وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے۔
جو بندہ اس کے آگے بھی درود پڑھے گا پیچھے بھی درود پڑھے گا تو پھر وہ دعا ڈائریکٹ سیدھا عرش پہ جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اولیاء کا ذکر کریں گے تو اس بات کی یا اس دعا کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا, اس کی روحانیت بڑھ جائے گی, اس کی برکت میں اضافہ ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جب انبیاء کو یا اولیاء کو پکارتے ہیں, ان کو پکارنا دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے. کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ نہ چاہے تو یہ کچھ کر سکتے ہیں نہیں, اللہ چاہے تو پھر کچھ کرتے ہیں, اللہ نہ چاہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. تو جب ان کا کرنا اللہ کے کرنے پر موقوف ہے تو پھر ان کو پکارنا اصل میں یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا. تو یہ برکت کے لیے تھا ہمارے, صرف ہمارے ہی نہیں, علماء دیوبند کے کتنے اکابرین ہیں, علماء اہل حدیث کے کتنے اکابرین ہیں. پورا ایک دن چاہیے ان حوالہ جات کو نقل کرنے کے لیے کہ ان کے صوفیاء بھی پکارتے رہیں, ان کے صوفیاء کے باقاعدہ کلام لکھے ہوئے ہیں, نعتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ صرف برکت کے لیے تھا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو روحانیت میں اضافہ ہوگا, برکت میں اضافہ ہوگا. یہ تھا جواز کی حد تک کہ یہ جائز ہے. کچھ لوگوں نے اس کو جب شرک قرار دیا تو سب سے بڑا فتویٰ کون سا ہے؟ شرک والا. تو اس پر پھر سٹینڈ لیتے ہوئے ہمارے جو متاخرین بعد کے علماء ہیں انہوں نے اس چیز پر زیادہ زور دیا. جب زیادہ زور دیا تو یوں لگنے لگ گیا کہ جیسے ہم لوگ اللہ کو چھوڑ کے کرتے ہی یہ کچھ ہیں, حالانکہ یہ سارا زور مقابلے میں تھا. جب اس جواز کی حد کو شرک کہا جانے لگا تو پھر ہم نے پورا ٹل لگا کے یہ بتایا کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے. تو جب ہمارا پورا زور اس کے جائز ہونے پر لگا تو پھر لوگوں کو یوں لگنے لگا جو نئی آنے والی نسل ہے کہ یہ پتہ نہیں کر دے یہ کچھ نہیں, یہ پتہ نہیں اللہ کو لو منگ دے کچھ نہیں. تو یہ ایسا معاملہ نہیں. اچھا پھر وہ ایک معاملہ یہ بھی چل گیا اسی میں حاضر و ناظر جی, اللہ کے آخری نبی کو بھی حاضر ناظر مانا, دینے والا ندا کے لیے غوث اعظم کو بھی, دادا گنج بخش جویری کو بھی, بابا فرید کو بھی, اولیاء کرام کو بھی. تو پھر تنقیص فرق کیا ہوا اللہ کے نبیوں میں, ولی میں, غوث میں, کتب میں فرق کہاں پہ چیک کریں؟ فرق ہے نا, فرق یہ ہے کہ روحانیت کا فرق ہے, برکت کا فرق ہے, بڑا اللہ کے نبی کی دعا چلتی, مطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے, ان کے وسیلے سے روحانیت زیادہ ہے, برکت زیادہ ملے گی. اولیاء کے ذکر سے نبی کریم علیہ السلام کے مقابلے میں روحانیت کم ہے, برکت بھی کم ہے. وہ ایک آیت ہے نا جی, کوئی حافظ بیٹھا ہے جی, پکا حافظ کہ سارے حافظ رمضان ہی نے, وہ آیت ہے نا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں نکالتا ہوں جی ایک منٹ. ہاں یہ ہے جی 14واں پارہ سورہ حج کے اندر, میرا خیال آیت نمبر ہے 50. میں نکال لوں پھر عرض کرتا ہوں. نہیں میں عرض کرتا ہوں. یہ آیت نمبر ہے جی 50 اور 50 بھی نہیں, بسم اللہ, ہاں آیت نمبر 58. اللہ کریم نے یہاں ایک بات بیان کی, فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرتا ہے, ثم قتلوا, پھر وہ قتل ہو جاتا ہے, او ماتوا, یا اپنی موت مر جاتا ہے, تبھی موت مر جاتا ہے, لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, اللہ پھر اس کو مرنے کے بعد رزق حسن دیتا ہے. کسے؟ جو اللہ کے رستے میں قتل ہو گیا یا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا تھا, اپنی موت مر گیا. قرآن کہتا ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, اب اس کو قتل ہونے کے بعد, مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ رزق حسن ملے گا. اب یہ ہے سورہ حج کی آیت 58. اب ذرا یہ 14ویں پارے میں, یہ 14واں پارہ ہے اور سورت ہے سورہ نحل, اور سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 75. اللہ فرماتا ہے وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا, جسے ہم رزق حسن دیتے ہیں نا, کوئی بھی ہو, فَهُوَ يُنْفِقُ, پھر وہ آگے خرچ کرتا ہے, آگے دیتا ہے, مِنْهُ, اس میں سے, سِرًّا, لکا کے, وَجَهْرًا, وخا کے, کبھی کبھی چھپا کے اور کبھی کبھی دکھا کے. اب اللہ نے مرنے والے کو دیا رزق حسن, وہ بنڈا کنوں ہے؟
اگر یہ کہو کہ وہ اپنے جیسوں کو تقسیم کرتا ہے تو انہوں کو بھی تو ہے نا، وہ پھر کنوں ونڈدا ہے؟ وہ پھر داتا صاحب دی شکل وچ سانوں ونڈدا ہے، بابا صاحب دی شکل وچ سانوں ونڈدا ہے، سمجھ آئی گل؟ مولا علی دی شکل وچ سانوں ونڈدا ہے، حضرت عثمان دی شکل وچ سانوں ونڈدا ہے، حضرت عمر فاروق دی شکل وچ سانوں ونڈدا ہے، سیدنا صدیق اکبر، یہ تے نے رسول اللہ دے غلام تے جدوں واری آ جاندی مدینے دے تاجدار دی تے سرکار تے پھر رحمت للعالمین نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، قرآن نے مسئلہ حل کر دیتا۔ جنوں بھی اللہ رزق حسن دیندا ہے ومن جو بھی ہوئے رزقناہ منا رزقا حسنا فہو ینفق، پھر وہ اگے خرچ کردا ہے سرن و جہرن، کدی لکا کے تے کدی بخا کے، ایویں تے نہیں اسی کدی نا پیراں دتا رکھ دے، انہوں بڑے چوبے بھی اللہ دیتا کیوں نہیں رکھ دے؟ وہ جڑا حضرت سیدہ مریم نو جبریل پتر دین آیا سی تو وہ کی آکھیا سی حضرت جبریل نے؟ اللہ والوں پتر دین آیا کہ لی آہابا لاکی، میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ پتر کون دیندا ہے؟ اللہ ہی دیندا نا۔ تے جبریل کہہ رہے ہیں لی آہابا لاکی غلامن زکیہ، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ تے جبریل نے کوئی فیکٹری کھڑی ہے نیانے والی؟ مطلب کیا تھا؟ چونکہ جبریل تھے وسیلہ، اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے، یہ ہے بحث حقیقت اور مجاز کی، نہ مرزے جیل میں پتہ ہے تو نہ وہ چلوڑیاں نو پتہ ہے بھی حقیقت کی ہوندی ہے مجاز، نہ وہ مدرسے پڑھے تو نہ انہوں نے کدی مدرسے دا منہ ویکھیا۔ ایک ہوتی ہے حقیقت اور مجاز، اس کو آپ یوں سمجھیں، بندہ کدی کدی پیاس لگی ہے، گرمیاں دے دن نے پیاس لگی ہوئے، پانی پی کے تے بندہ کدی کدی آندا نہیں یار پانی نے تے ٹھنڈ پا دیتی ہے، حالانکہ ٹھنڈ پان والا کون ہے؟ اللہ، تے نسبت کہدے ال کیتی؟ پانی ال۔ یہ جڑی پانی ال نسبت کیتی نا یہ مجاز ہے، جدوں اللہ وال نسبت ہوئے گی یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت اور مجاز۔ اے میں سوکھی جی کر کے سمجھا رہی ہیں قسمہ تے مجاز دیاں نہیں قسمہ، وہ تو اتوں لنگ جان گیاں، یہ میں سادہ کر کے سمجھا رہا ہوں۔ حقیقت اور مجاز یہ ہے کہ کدی کدی نسبت اصل والوں ہٹا کے سبب ول کر دیتی جاندی، مسبب والوں ہٹا کے سبب ول کدی کدی نسبت کر دیتی جاندی ہے۔ سنن نسائی دے اندر صحیح حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام دی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنوں اسی کوئی عہدہ دئیے نا انہوں اسی رزق دیتا، حالانکہ رزق دین والا کون ہے؟ اللہ، پر سرکار فرماندے نے اسی رزق دیتا۔ کی مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اسی او دے رزق دا ذریعہ بنے، اسی او دے رزق دا سبب بنے، تے کدی کدی نسبت ہوندی ہے حقیقت دی بجائے مجاز وال۔ ایتھے رزق دین دی نسبت جڑی ہے نا وہ مجازی ہے۔ اچھا بھئی رزق کون دیندا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین تے کوئی شے ایسی نہیں جدا رزق اللہ دے ذمہ نہ ہوئے۔ تے او جڑا بچے دے بارے حکم فرمایا وعلی المولود لہ، انج کر کے نا قرآن پاک دی ایک اور آیت ہے، فرمایا جڑا بچے دا رزق ہے نا وہ باپ دے ذمہ ہے۔ ہن چونکہ باپ رزق دا ذریعہ اور سبب ہے، ایتھے نسبت کر دیتی باپ ول، ایتھے باپ ول نسبت بنے گی مجاز، تے جدوں فرمایا اللہ دے ذمہ ہے سارے دا رزق، اوتھے نسبت بنے گی حقیقی، جویں ٹھنڈ پاؤنا اے ہے اللہ دا کام، لیکن کدی کدی بندہ یہ دی نسبت کردا ہے مجاز سبب ول کہ پانی نے ٹھنڈ پا دیتی، یار تو نہ ہوندا تے پتہ نہیں میرا کی بننا سی، یار تو تے مینوں مار کھان تو بچا لیا، یار تو تے مینوں قتل ہون تو بچا لیا، یار تو تے مینوں مرن تو بچا لیا، کہی دا نا یہ جملے نے مجاز، اصل وچ بچان والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کول کوئی اپنی سرکار دیاں فیکٹریاں نہیں کڑیاں، سرکار اللہ دے خزانے نو تقسیم کرن والے نے، تے جدوں اسی کہی دا نا اے پیراں دتا ہے، اے نبی دتا ہے، تے اے نسبت ہوندی ہے سبب ول تے ہوندی ہے مجاز، تے جدوں کہی دا اللہ دتا تے اے نسبت ہوندی ہے حقیقت۔ اس واسطے جنی دیر تک حقیقت اور مجاز دی بندہ تمیز نہ کرے گا تے مرزے جیل میں وانگو تو دے چلونے وانگو ہی بیچارہ ٹکرا ماردا پھرے گا، پھر انہوں قرآن حدیث دی سمجھ نہیں آئے۔ تو قرآن حدیث دے اندر 20 مثالاں ایسیاں نے کہ کدی کدی نسبت اللہ وال کیتی گئی ہے اور کدی او دی مجازی نسبت مجازی طور تے سبب وال نسبت کیتی گئی جڑا ذریعہ ہے۔ تو انبیاء اولیاء اللہ دی رحمت دا سبب نے، اللہ دی برکت دا سبب نے، اللہ دے فضل دا سبب نے، اپنے اپنے مرتبے دے حساب نے۔
اللہ دے کرم دا، اللہ دے فضل دا سبب نے۔ کدی کدی اسی نسبت سبب ول کر دینے ہاں، مطلب داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ چ گئے، اتنے جا کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کیتی تے داتا صاحب دی بارگاہ چ عرض کیتی جناب تسی ذرا دعا کرو نا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، تے او پتر مل گیا تے نام رکھ دیتا داتا دیتا یا پیراں دیتا ہے، یہ نام رکھ دیتا۔ تے یہ مطلب یہ نہیں بھی یہ اللہ دے مقابلے تے پیراں نے دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کولوں لے کے پیراں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایتھے نسبت داتا صاحب وال جڑی ہوئے گی وہ ہوئے گی مجاز، تو حقیقت اور مجاز دا فرق سمجھنا پائے گا۔ ہاں جی، اور کچھ؟ جی جناب کسی اور دا کوئی سوال؟ کل انشاءاللہ العزیز ساڈا عنوان اور موضوع ہوئے گا علم غیب۔ علم غیب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علم غیب تے اسی قرآن دیاں آیتاں پڑھاں گے، نبی کریم علیہ السلام دے فرامین پڑھاں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عشاء دی جماعت ہوئے گی، نماز ہوئے گی، سارے احباب نماز پڑھ کے